السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں، جو کہ ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن ہے، جس کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں. ارکان ایمان میں سب سے پہلا ہے ارکان ایمان باللہ، یعنی ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. تو اس ایمان باللہ میں جو ہم چار چیزوں میں گواہی دیتے ہیں، چار چیز، کیونکہ اس میں چار امور آتے ہیں. ایک ہے ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسرا ہے الایمان بربوبیتہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا. تیسرا ہے الایمان بالوہیتہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک معبود ماننا، اس کی اکیلی عبادت کرنا. اور چوتھا ہے الایمان باسمائہ وصفاتہ. تو اس ایمان باللہ میں جو چوتھا رکن ہے کہ ایک مسلمان کو ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے. اس چوتھے رکن پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایک مسلمان کو جو اسماء و صفات میں، خاص کر صفات میں جو مسائل درپیش آتے ہیں، ان صفات کو انسان کیسے سمجھے. چونکہ اس پر انشاءاللہ ہم سلسلہ وار دروس قائم کریں گے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور جو عقیدہ رہا ہے، خاص کر صفت الاستواء، اللہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اس چیز کو سمجھانے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسماء و صفات میں سب سے پہلے بگاڑ کب آ گیا. تو امام ذہبی رحمہ اللہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ فکان الناس فی عافیت والسلامۃ فطرہ، کہ لوگ سارے عافیت پر تھے، سلامت پر تھے، کوئی بگاڑ نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. حتی نبغ جہم، یہاں تک کہ جہم بن صفوان نکل آیا. فتکلم فی الباری تعالی وفی صفاتہ بخلاف ما آتت بہ الرسول وانزلت بہ الکتب. تو سب سے پہلے جو شخص آیا جس نے اس میں بگاڑ قائم کیا وہ جہم بن صفوان تھا. تو اس جہم بن صفوان نے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے امت میں اسماء و صفات میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا. اس سے پہلے تمام لوگ متفق تھے. سب سے پہلے جس نے اس میں بگاڑ قائم کیا وہ جہم بن صفوان تھا، جس کے نام پر ایک گروپ بن گیا، ایک فرقہ بنا، جس کو ہم جہمیہ کے نام سے جانتے ہیں. اہل سنت والجماعت نے اس پر کافی کام بھی کیا ہے ان کے خلاف. تو سب سے پہلے یہ تاریخ اسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو اسماء و صفات میں بگاڑ قائم ہوا وہ جہم بن صفوان نے کیا. اسی طرح امام ابن بطہ نے الابانہ جلد نمبر 3 اور 4 اس میں لکھا ہے کہ جہم بن صفوان کے بارے میں کہ انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیات دیکھی، لیس کمثلہ شیء، یا اسی طرح هو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور اسی طرح دیگر آیتیں. تو اپنے تمام گمراہ فرقے کا جو بنیاد اس نے بنائی ہے، جو اس نے اسماء و صفات میں بگاڑ قائم کیا ہے، وہ سارا انہی 3 آیتوں کی بنیاد پر کیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک دین گڑھ لیا جس کا نام ہے دین الجہمیہ. امام ابن بطہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ووضع دین الجہمیہ، اور انہوں نے جہمیوں کا دین گڑھا. وکذب باحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی تکذیب کی. وتأول کتاب اللہ علی تعویلہ، اور انہوں نے جو قرآن مجید کی جو باطل تفسیر کی وہ ان کی اپنی خود ساختہ تعویلیں تھی. تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ فاتبع من اہل بصرۃ من اصحاب عمر بن ابی عبید واناس من اصحاب ابی حنیفہ. تو عمر بن عبید، عمر بن عبید، ایک عبید، اس کے پیروکار، اور ابو حنیفہ، یہ شاید ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہی مراد ہے، کیونکہ ابو حنیفہ کے نام سے جو مشہور معروف ہے وہ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی ہے. تو ان میں سے بھی جو خود کو حنفی کہتے تھے انہوں نے بہت سارے اس میں گمراہ کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو اسے بری ہے الحمدللہ، لیکن اس کے ماننے والے جس طرح عبداللہ لخنوی حنفی نے الرفع والتکمیل فی جرح و تعدیل میں لکھا ہے کہ احناف کی بہت ساری قسمیں،
انہی میں شیعہ ہے، انہی میں معتزلہ ہے، انہی میں دیگر گمراہ فرقے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو بگاڑ قائم کیا ہے وہ بگاڑ قائم کیا ہے جہم بن صفوان نے، جس نے اپنے اس گمراہ فرقے میں بہت سارے اپنے آپ کو حنفی کہلانے والوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہی بات منوعاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں لکھی ہے۔ انہوں نے بھی صفحہ نمبر 206 ہے، اس پر انہوں نے صفحہ نمبر 206 احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو جہم صفوان ہے انہوں نے اپنی جو تمام فرقے کی بنیاد بیان کی بنائی ہے وہ اسی پر بنائی ہے۔ کچھ آیتوں کو اس نے جو متشابہ، مثال کے طور پر دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 206 پر فبنا اصل کلامہ کلہ علی ہؤلاء الآیات، جو میں نے ابھی الابانہ کے حوالے سے پڑھی ہے، انہوں نے بھی یہی آیات لکھی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی باطل تعویل کی، اور یہ کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان کرنا یہ تو متشابہت، یہ تو تشبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال کہ اللہ تعالیٰ کا ید ہے، یہ تو تشبیہ ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ فَأَزَلَّ بِكَلَامِهِ بَشَرًا كَثِيرًا، تو انہوں نے بہت ساری انسانوں کو گمراہ کر دیا، من اصحاب ابی حنیفہ و اصحاب عامر بن عبید بالبصرہ ووضع دین الجہمیہ، تو انہوں نے ایک جہمی والا دین گھڑا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسماء و صفات میں تمام متفق تھے، اسماء و صفات میں کوئی بگاڑ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس نے آ کر اس میں چور دروازے کھولے، اس میں ایسی نامناسب گفتگو کی، وہ سب سے پہلا تھا جہم بن صفوان۔ تو جیسے ہی یہ فتنہ نکلا تو علماء نے اسی وقت اس پر رد کر دیا۔ آپ دیکھیے بہت سارے سلف و صالحین نے جہمیوں کے نام پر خصوصی رد کیا ہے۔ مثال کتاب الرد علی الجہمیہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، کتاب الرد علی الجہمیہ امام دارمی رحمہ اللہ کی، کتاب الرد علی الجہمیہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، الصواعق المرسلہ علامہ ابن القیم کی، بیان و تلبیس الجہمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو جس میں جہمیوں کی پوری خبر لی ہے کہ اس فرقے کی بنیاد کیا ہے، یہ فرقہ کیسے گمراہی میں پھنس چکا ہے۔ تو ہم بھی آج انشاءاللہ انہی فرقوں میں سے جو یہ جہمی فرقہ ہے، اصل میں آج جو امت میں اسماء و صفات میں اختلاف ہے وہ سارا اسی جہم بن صفوان کی وجہ سے۔ آپ دیکھو جہم بن صفوان نے قرآن مجید کی باطل تعویلیں کی، اس پر تو امت سب متفق ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی کہا ہے، امام ابن بطہ نے بھی کہا ہے، احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے، امام دارمی نے کہا ہے، امام آجوری نے کہا ہے، سب کیا یہ جو تھا جہم بن صفوان، انہوں نے قرآن مجید کی باطل تعویلیں کی اور قرآن مجید کی وہ تفسیر کی جو کسی سلف و صالحین نے بھی نہیں کی تھی۔ آج آپ دیکھو اگر کسی کو اسماء و صفات میں کسی کا انکار کرنا ہو تو وہ سیم ٹو سیم وہی باتیں نقل کرتا ہے جو جہم بن صفوان کیا کرتا تھا۔ ہم مختصراً اس ویڈیو میں آج جو ہم نے ایک آیت چنی ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ جہم بن صفوان نے جو اسماء و صفات میں جس آیت کی باطل تعویلیں کی اور سلف نے اس پر کیا رد کیا، اس پر ہم الگ الگ سے ایک ویڈیو قائم کریں گے، ایک ویڈیو بنائیں گے۔ مثال آج ہم سورۃ مجادلہ آیت نمبر 7 ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہ جو آیت ہے کہ جب تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب تم 4 ہوتے ہو پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آیت ہے اس کا سلف صالحین اہل سنہ والجماعت کیا مفہوم لیتے تھے، اس کا وہ کیا معنی لیتے تھے، اس میں وہ کیا ثابت کرتے تھے، اور یہ جو جہمی ہے یہ اس میں کیا ثابت کرتے تھے۔ جہم بن صفوان کی جو ذریت تھی وہ اس میں سے کس طرح باطل تعویلیں کرتے تھے۔ مثال آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسی آیت کو سمجھیں گے، خالی اس آیت کو۔ اسی طرح جو باقی آیتیں ہیں واللہ فی السماوات و فی الارض وللہ المشرق والمغرب، یہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو الگ الگ ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج سب سے پہلے اس آیت کو ہم دیکھیں گے۔ آج آپ کسی سے بھی بات کرو، کسی سے بھی پوچھو، میں نے ایک جاہل کو سنا، رب کا قرآن کہتا ہے تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے، تم جہاں ہوتے ہو جتنے ہوتے ہو جہاں ہوتے ہو رب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوى ثلاث الا هو رابعهم ولا خمس الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جتنے ہوتے ہو جہاں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ کہاں سے آیت گئی؟
وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ سب سے پہلے جو دلیل بیان کرتا ہے ہمیشہ سب سے پہلی دلیل وہ دیتا ہے هو اللہ فی السماوات و فی الارض. یعنی یہ آیت دلیل ہے، سب سے پہلی دلیل جو بنیادی دلیل بناتے ہیں، سب سے پہلی دلیل هو اللہ سب سے پہلی ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ ہماری پہلی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ پر ہونے کے لیے ہم وہ پیش کرتے ہیں، سب سے پہلی دلیل. لیکن اب ہم دیکھیں گے یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی دلیل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلف الصالحین، محدثین، امامان دین، اہل سنہ والجماع وہ اس آیت کو کس معنی پر لیتے تھے. مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عقیدے میں اجماع جو ہے وہ معتبر ہے. یہ لوگ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عقیدہ ہم قرآن حدیث، یہ تو متواتر کی شرط لگاتے ہیں، ہم تو متواتر کی شرط نہیں لگائیں گے. چلو قرآن، متواتر حدیث، اور تیسرا ہے اجماع امت. یہ تین قطعی دلیلیں ہوتی ہیں جو اجماع جو کہ عقائد کے باب میں حجت ہے. اہل سنہ والجماعت کا اس پر اجماع رہا ہے پہلے دور سے ہی لے کر ہمیشہ کہ یہ جو آیت ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہاں سے مراد ہے کہ اللہ علم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر مقلد ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم ہے. لیکن آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس سے علماء محدثین نے کیا مراد لیا ہے. مثال کے طور پر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ التمہید جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 139 پر، جن کی وفات ہے 368 463 جن کی وفات ہے، انہوں نے التمہید میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 139 پر ابو عمر احمد بن محمد بن عبداللہ الاندلسی جو معروف ہے الطلمنکی کے نام پر نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الوصول فی معرفت الاصول، جو حافظ ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ انہوں کی یہ کتاب دو جلدوں میں موجود تھی، وہ ان کے پاس وہ موجود تھی تو 2 جلدوں میں انہوں نے صراحت کی ہے. تو ان کی بھی وفات ہے 429. کہتے ہیں کہ ابو عمر الطلمنکی جو ہے یہ کوئی عام پہلے ہم اس کا تعارف بیان کریں گے تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ یہ جو ابو عمر الطلمنکی یہ کوئی گمراہ تھا، نعوذ باللہ، یہ صحیح نہیں، یہ جو تھا یہ کذاب تھا، یا ایسی کوئی باتیں کہے کہ یہ صحیح نہیں تھا. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابو عمر الطلمنکی جو ہے اس کا تعارف کی یہ کون ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کی 10ویں جلد میں ترجمہ نمبر 4267 پر لکھا ہے الطلمنکی کہتے ہیں الامام المقری المحقق المحدث الحافظ الاثری. تو اس کے بعد ان کا پورا تعارف کیا ہے، کہتے ہیں کان من بحور العلم، یہ تو علم کا ایک سمندر تھا. اسی طرح آگے لکھتے ہیں حدث عنہ ابو عمر ابن عبد البر، جو ابن عبد البر ہے انہوں نے اسے خود ڈائریکٹ سنا ہے. ادخل اندلس علما جمعا نافعا، اندلس میں انہوں نے کہتے علم جو ہے نافع علم بخشا داخل کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم جو جس طرح اندلس میں انہوں نے علم اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ داخل کیا تھا، ہم بھی اپنے ان بھائیوں میں اس کا عقیدہ داخل کریں گے انشاءاللہ. وَكَانَ عَجِيبًا فِي حِفْظِ الْعُلُومِ الْقُرْآنِ وَقِرَاءَتِهِ وَلُغَتِهِ وَإِعْرَابِهِ وَأَحْكَامِهِ وَمَنْسُوخِهِ وَمَعَانِيهِ. تو یہ تو حافظ قرآن تھے، قرآن کے معنی جاننے والے تھے، ان کے اعراب جاننے والے تھے، وہ ناسخ منسوخ کے احکام جاننے والے تھے، قرآن کی معانی جاننے والے تھے. اس طرح کہتے ہیں وَكَانَ فَاضِلًا ضَابِطًا شَدِيدًا فِي السُّنَّةِ، یہ تو سنت میں بہت پختہ تھے، اہل سنہ والجماعت کے محدث تھے. اس طرح کہتے ہیں کان سیفا مجردا علی اہل البدع علی اہل الہواء والبدع، یہ اہل البدعت پر، اہل ہوا پر، یہ جو نفس پرست تھے، بدعتی تھے، ان کے لیے تو ایک ننگی تلوار تھی. اور اسی طرح کہتے ہیں غیورا فی الشریعہ شدیدا فی ذات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت پختہ تھے. تو یہ جو علم ہے، اسی طرح تاریخ اسلام میں بھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی کہ اس کے لوگوں نے بہت وانتفع الناس بعلمہ، لوگوں نے اس کے علم سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. تو کس طرح اٹھایا ہے آپ دیکھیں. تو اسی عالم کا سب سے پہلے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 139 پر لکھا ہے اجمع علماء الصحابہ والتابعین الذین حمل عنہم التعویل
تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا، جنہوں نے بھی تفسیر کا یہ جو تفسیر کی جانتے تھے، جو معنی جانتے تھے، سب نے قالوا فی تعویلہ، جو کہا ہے فی تعویل قولہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اس قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہید سے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، جو اس کا فوٹو سٹیٹ ہمیں نکالے انشاءاللہ، اس کا جو فوٹو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سکرین پر لگائیں گے۔ تو کہتے ہیں قالوا فی تعویل هذه الآیت هو علی العرش وعلمه فی کل مکان، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور علم ہر جگہ ہے۔ وما خالفهم فی ذلک احد یحتج بقولہ، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، وما خالفهم فی ذلک احد یحتج بقولہ، کہ ان میں سے ایک بھی ان کا مخالف نہیں تھا جس سے کوئی حجت پکڑ سکتا، یعنی علماء اہل سنہ میں دو انسان کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور علم ہر جگہ ہے۔ آپ دیکھو جب یہی تفسیر اہل الحدیث علماء کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے تو غیر مقلد ہے، تو نعوذ باللہ کہ اچھا آپ کے نزدیک اب تمام صحابہ غیر مقلد تھے، الحمدللہ ثابت ہو گیا تمام صحابہ غیر مقلد تھے، تمام تابعین غیر مقلد تھے، تمام علماء محدثین غیر مقلد تھے جو اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور علم ہر جگہ ہے۔ تو یہ جو اجماع ہے یہ التمہید میں آپ نے سن لیا۔ اسی طرح کتاب العلو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1325 1326 پر بھی ہے۔ اسی طرح شرح حدیث نزول لابن تیمیہ میں بھی ہے۔ اسی طرح الصواعق المرسلہ لابن القیم رحمہ اللہ اس میں بھی ہے۔ اسی طرح العلو ابن قدامہ مقدسی صفحہ نمبر 166 اس میں بھی ہے۔ اسی طرح سے دیوبندیوں نے بھی ایک کتاب چھاپی ہے جس کا نام ہے فتاوی عبدالحی لکھنوی۔ عبدالحی لکھنوی حنفی جو ہے، انہوں نے اپنی کتاب جو انہوں نے کتاب العقائد استواء علی العرش فتاوی عبدالحی لکھنوی زکریہ بک ڈپو دیوبند سہارنپور، اس میں یہاں سے بھی یہ چھپی ہے، تو اس میں بھی صفحہ نمبر 50 پر انہوں نے اس کا جو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 50 پر انہوں نے ابن بطہ کا نقل کیا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 55 پر میں آپ کو ترجمہ یہاں سے بھی سناتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے الصحابہ و تابعین علیہم تعویل نقل کہتے ہیں کہ ابن عبد البر کا قول نقل کیا ہے کہ علماء صحابہ تابعین ما یکون من نجوہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور علم ہر جگہ ہے، ہر جگہ کو محیط ہے، اور جس نے کہا اللہ تعالیٰ ان میں سے چوتھا ہے علم کے لحاظ سے نہ کہ ذات کے لحاظ سے، اس کا یہ قول ما قبل کے مخالف نہیں۔ امام الذہبی تو یہ تو انہوں نے ابن عبد البر کا جو اجماعی دعویٰ ہے یہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اجماع ہے وہ ابو عمر التلمنکی کا ہم نے نقل کیا، جو کئی ساری کتابوں میں ہے جن کا نام ہم نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہاں پر یہ اجماع ہے۔ دوسری بات امام آجوری رحمہ اللہ، دوسرا اجماع یہ نہیں کہ کسی بات پر اختلاف ہو تو آپ لوگ اجماع نقل کر دو بس اجماع ہو گیا۔ اب دیکھو کوئی ایک ہمیں اس کا حوالہ دے، سلف و صالحین میں نے بات سند سے کسی ایک نے بھی یہ کہا ہو کہ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ثابت۔ دوسرا اجماع، پہلا اجماع تو ابو عمر التلمنکی کا ہے، دوسرا اجماع نقل کرتے ہیں کہ امام آجوری رحمہ اللہ سے۔ امام آجوری رحمہ اللہ، یہ امام آجوری رحمہ اللہ ہے جن کا تعارف امام ذہبی نے کیا ہے کہ یہ فقیہ تھے، محدث تھے، اور الحمدللہ ان کے اہل سنہ والجماعت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب الشریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 پر کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہے صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 میں کہتے ہیں، جلد نمبر 2 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 643 یہ کہتے ہیں کہ جب جہمیوں سے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو جہمی ہے اما بعد فإنی احذر اخوانی من المؤمنین مذہب الحلولیہ، میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ان حلولیوں سے ڈرو، ان کے مذہب سے ڈرو، ان کے مذہب سے پیچھے رہو، الذی لعب بہم الشیطان، جن کے ساتھ شیطان نے کھلواڑ کیا ہے۔ تو وہ کیا ہے، کہتے ہیں ان کا مذہب جو ہے کبھی ہے، لا تکون الا فی کل مفتون حالق، جو خالی کسی ہلاک ہونے والے کا مسلک ہو سکتا ہے، مذہب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ان جہمیوں سے کہا جاتا ہے ثم انہم اذا انکر علیہم سوء مذہبہم قالوا لنا حجۃ فی کتاب اللہ،
کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں سے. قیل لہم فاذا قیل لہم الحجہ، جب ان جہمیوں سے ان حلولیوں سے کہا جائے کہ آپ کی کون سی دلیل ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں قال اللہ عز وجل ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. تو وہ سب سے پہلے جو گمراہ فرقے سب سے پہلے دلیل دیتے تھے وہ کون سی دیتے تھے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. آج کے جہمیوں کو دیکھو، سب سے پہلے اپنے موضوع پر یہی دلیل بناتے. تو اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں کہ فلا بسوا السامی منهم بما تعویلہ وفسر القرآن على ما تهوى نفوسهم فضلوا واضلوا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سامعین جو سننے والے ہوتے ہیں ایسی تفسیریں سناتے ہیں جو ان کی خواہشات نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں والذی یذهب الیہ اہل العلم. اب جو اہل العلم جو ہے اہل سنت والجماعت جو وہ کس طرف گئی ہے، ان اللہ عز وجل علی عرشہ فوق سماواتہ. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، سات آسمان کے اوپر ہے. وعلمہ محیط بکل شیء قد احاط علمہ بجمیع. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے تمام کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ کون کہتے ہیں، یہ امام آجوری رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کیوں، دلیل کیا ہے، کہتے ہیں کہ فابتدى اللہ عز وجل الآیت بالعلم. اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت کو سٹارٹ ہی علم سے کیا ہے، وختمها بالعلم، اور علم پر ہی اینڈ کیا ہے. فعلمه عز وجل محیط بجمیع خلقہ وهو على عرشہ. اللہ تعالیٰ نے علم سے تمام کو گھیرا ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. ھذا هو قول المسلمین وھذا قول المسلمین. یہ تمام مسلمانوں کا قول ہے، تمام مسلمانوں کی تفسیر ہے. تو یہ تو دوسرا اجماعی دعویٰ امام آجوری رحمہ اللہ نے کیا. اسی طرح تیسرا اجماع جو ہے وہ کتاب الرد علی الجہمیہ میں امام دارمی نے کیا ہے. مثال صفحہ نمبر 97 پر امام دارمی رحمہ اللہ اس آیت پر کہتے ہیں جو ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ہے، اس کی تفسیر میں امام آجری رحمہ اللہ کہتے ہیں فاحتج بعضهم فیہ بکلمۃ زندقہ. کہتے ہیں بعض جو ان میں سے وہ کہتے ہیں وہ زندیق والا کلام کرتے ہیں، جو جہمیہ ہیں بعض زندیق والا کلام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. یعنی اس میں جو تفسیر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کو امام دارمی کہتے ہیں کہ یہ زندیقوں والا کلام ہے، اس میں تو ایسی بات کوئی ثابت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں ھذہ الآیۃ لنا علیکم لا لکم، یہ ہماری آپ پر دلیل ہے، آپ کی ہم پر دلیل نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد علم ہے. انما یعنی انہ حاضر کل نجوى وما کل احد من فوق العرش بعلمہ. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے لیکن علم کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَقَذَلِكَ فَسَّرَتْهُ الْعُلَمَاء. اسی طرح اس کی تفسیر علماء نے کی ہے. تو یہ بھی تو اجماعی مسلمانوں کا عقیدہ، انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے. اسی طرح سے چوتھے نمبر پر اجماع نقل کیا ہے الابانہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے. اور یہ جو اجماع ہے یہ نقل کیا ہے عبداللہ لکھنوی صاحب نے بھی، فتاوی عبداللہ لکھنوی صفحہ نمبر 50 پر. یہ باب باندھتے ہیں الایمان، ایمان بان اللہ عز وجل علی عرشہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، بائن من خلقہ، اپنے مخلوق سے جدا ہے، وعلمہ محیط بجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے تمام مخلوق کو محیط ہے. تو اس میں سے اسی باب میں صفحہ نمبر 136 پر ہے اور صفحہ نمبر 144 پہ انہوں نے اس آیت کو بھی نقل کیا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة. اور اس پر باب کیا باندھا ہے، اس آیت پر باب باندھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور علم ہر جگہ ہے، اور اس پر اجماع نقل کیا ہے. اور اسی میں صفحہ نمبر 144 پہ لکھتے ہیں واحتج الجہمی، جہمی جو ہے وہ حجت لیتے ہیں، دلیل لیتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم اس آیت سے. تو قالوا ان اللہ معنا وفینا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں ہے. اور کہتے ہیں وان اللہ بکل شیء محیط، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے. وقد فسر العلماء هذه الآیہ، تو اللہ جو علماء نے اس آیت کی تفسیر کی ان معنا بذلک علمہ، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ محیط ہے. تو یہاں اسی پر انہوں نے اجماع نقل کیا ہے صفحہ نمبر 136. باب کیا باندھا ہے، باب باندھا الایمان بان اللہ عز وجل علی عرشہ بائن من خلقہ وعلمہ محیط بجمیع خلقہ. کہتے ہیں واجمع المسلمون من الصحابۃ والتابعین وجمیع اہل العلم من المؤمنین
ان اللہ تبارک و تعالی علی عرشہ فوق سماواتہ بائن من خلقہ. تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ اس سے انکار کرے گا ولا ينکرہ الا من انتہى علی مذہب الحلولیہ، اس سے تو وہی ہٹے گا، وہی پھیرے گا جو حلولیہ مذہب پر ہوگا. تو یہ بھی امام ابن بطہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت سے مراد علم ہے. اسی طرح پانچویں نمبر پر اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اجتماع الجیوش الاسلامیہ صفحہ نمبر 212 اجتماع الجیوش الاسلامیہ. یہ کہتے ہیں کہ واما احتجاجہم، یعنی جہمیوں کا اس آیت سے یعنی استدلال کرنا بقولہ تعالی ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فلا حجة لهم في ظاہر هذه الآیہ لأن العلماء الصحابة والتابعین الذين حمل عنهم التعویل فی القرآن قالوا، کیا کہتے ہیں تمام صحابہ تابعین سب کیا کہتے ہیں قالوا فی تعویل هذه الآیہ هو على العرش وعلمه في كل مکان. کیا یہ سب الحمدللہ ثابت ہو گئے کہ یہ بھی غیر مقلد ہے؟ کیا ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے؟ کیا یہ بھی گمراہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ اللہ تم جاہلوں کو ہدایت دے جن کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. اسی اب آتے ہیں مفسرین کی طرف. مفسرین نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ سورۃ مجادلہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ جہاں پر انہیں یہ آیت لکھی ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہتے ہیں ولہذا حقا غیر واحد الاجماع على ان المراد بهذه الآیة معیۃ علمیہ، کہ یہاں سے مراد ہے معیت علمی، ذاتی نہیں کہ اللہ علم کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے. تو یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہاں نقل کیا ہے کہ بہت سارے علماء نے ایک علماء نے اجماع نقل کیا ہے. تو وہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ کس عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں یہاں سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے مراد ہے یہ جو ہے اللہ رابعہم یعلم ویسمع نجواہم یدل علیہ افتتاح الآیت بالعلم ثم ختمها بالعلم. تو انہوں نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ یہاں سے مراد علم ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ کا مقام بھی کسی کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے، انہوں نے بھی اس آیت میں علم ہی مراد لیا ہے. لہذا ومان ان سمع اللہ محیط بکل کلام، اللہ تعالیٰ کا جو سمع ہے وہ ہر کسی کلام کو محیط، اللہ تعالیٰ اور صفات کے اعتبار سے ہر کسی چیز کو محیط ہے. تو یہ امام قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس میں یہی معنی کیا ہے. اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ تفسیر طبری میں وہ لکھتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہ مشاہدہم بعلمہ وہو علی عرشہ، اللہ تعالیٰ ان پر مشاہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے وہاں پر موجود ہے. وہو علی عرشہ، خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور اس کے بعد انہوں نے روایت نقل کی ہے ضحاک بن مزاحم سے اپنے سند کے ساتھ، اور یہ سند بالکل صحیح ہے. بکیر بن معروف پر جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی بات آئیں گی تو یہ بالکل سکہ راوی ہے. امام احمد بن حنبل نے اس کو سکہ کا، اور بھی دیگر محدثین نے اس کو سکہ کہا ہے. کہتے ہیں کہ ضحاک بن مزاحم الہلالی وہ کہتے ہیں فی قولہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کہتے ہیں قال هو فوق العرش وعلمه معهم، اللہ عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. اور ضحاک بن مزاحم الہلالی ان کی اس تفسیر کو مختصر سوائق مرسلہ میں علامہ ابن القیم نے صفحہ نمبر 1076 لکھا ہے وصح عن الضحاک بن مزاحم فی قولہ تعالی، کہ یہ امام ضحاک بن مزاحم سے بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم قال هو فوق العرش وعلمه معهم اينما كانوا. تو اس مختصر سی تفسیر میں الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی کہ سلف ہمیشہ اس میں سے اتفاق کے طور پر تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم ہے، اور علم ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. یہی بات امام ابن عبد البر نے لکھی ہے، یہی بات امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہی بات امام حافظ بن تیمیہ نے لکھا ہے، یہی بات امام ابن قدامہ مقدسی نے لکھی ہے، یہی بات عبداللہ لکھنوی حنفی نے اپنی کتاب فتاوی عبداللہ لکھنوی میں لکھی ہے. اسی طرح سے امام آجوری نے لکھی ہے. یہی بات
امام ابن بطہ رحمہ اللہ لکھی ہے، یہی بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھی ہے، یہی بات امام قرطبی رحمہ اللہ لکھی ہے، یہی بات امام طبری نے، اور اسی کو یہی بات ضحاک بن مزاحم نے، اور بھی بے شمار حوالے اس پر ہیں کہ اس آیت سے کس نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد علم ہے، اور اللہ کی ذات عرش پر ہے، علم ہر جگہ ہے۔ اس پر محدثین، اس پر علماء کا، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں سے مراد علم ہے، لہٰذا اسی اجماع پر الحمدللہ اہل الحدیث قائم ہے۔ اور جو بعض لوگ اس میں اہل الحدیث سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اپنی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اہل الحدیث اس بارے میں الحمدللہ 100% اپنے سلف کے ساتھ جڑے ہیں، محدثین کے ساتھ جڑے ہیں، اسی مسلک کے ساتھ ہے، اسی منہج کے ساتھ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، علم ہر جگہ ہے۔ الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، علم ہر جگہ ہے۔ اور بعض جاہل آج کے لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2-3 تفسیریں اٹھائی ہے، اور اسی میں ایک کتاب لانا بھول گیا، یہی بات جو ہے شبیر احمد عثمانی نے اپنی کتاب تفسیر جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، شبیر عثمانی صاحب کی تفسیر جو ہے، انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ یہاں سے مراد علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ چوتھا ہے، وہاں اس سے بھی مراد اللہ تعالیٰ علم ہے۔ کیا شبیر عثمانی صاحب بھی غیر مقلدین کی صفوں میں آج کے بعد آپ ان کو شامل کریں گے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ سلف سے لے کر آج تک جو بھی اہل سنت والجماعت ہے، یہ ایک تو پیمانہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے۔ اگر یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہے تو الحمدللہ اہل الحدیث بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر ہم اس کہنے کی وجہ سے گمراہ اور اہل سنت والجماعت میں خارج ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سب دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر مراد علم ہے۔ اگر ہم اس کے کہنے سے اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے تو الحمدللہ یہ سارے جو علماء جو میں نے آج آپ کو گنوائے، یہ سب اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے۔ تو یہ آج مختصر سی اس ویڈیو میں ہم نے ما یکون من نجوی سورۃ مجادلہ آیت نمبر 7 کی تفسیر کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ان آیتوں کا معنی بتائیں گے کہ جو یہ اکثر وحدت الوجود پر اور اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے پر دلائل بناتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کیا ان بارے میں کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔